ہیں اس حوالے سے ضرور جان سکیں گے، کیونکہ ہر بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک برجنگ کا کام کر سکیں عوام اور بلڈرز کے درمیان، چونکہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ادارے میں ہر کسی بھی سطح پر آپ دیکھیں تو ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ بلڈرز جہاں بے انتہا بھرپور اور زبردست طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ ایسے بلڈرز بھی ہیں جن سے ہمیں عوام پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس فورم کے ذریعے دو ٹوک ان بلڈرز کی بھی نشاندہی کر سکیں اور آپ لوگوں سے بھی ہم یہ جان سکیں کہ کون سے ایسے بلڈرز ہیں جو کہ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے اس کو داؤ پر لگوا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم نے آباد کے پلیٹ فارم سے رابطہ کیا، ان کو یہاں پر مدعو کیا، تو ہر بار ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس ملتا ہے، اور ایٹ لیسٹ ہمیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ تمام تر نشاندہی جو کہ ہم کرتے چلے آئے ہیں اس کا بعد میں کافی حد تک پازیٹیو رسپانس ہم تک بھی پہنچتا ہے۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آباد ایکسپو کے بارے میں جان سکیں۔ 12، 13 اور 14 اگست کو کراچی ایکسپو سینٹر میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ ضرور جان سکیں، اور کچھ اپنے آج کے اس پروگرام میں ضرور یہ جان سکیں گے کہ جو بلڈرز ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ہی مفادات کے لیے سوچتے ہیں یا تو واقعی ان غریب عوام کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے جو کہ اپنی چھت کے حصول کے لیے پوری زندگی کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ ان تمام تر معاملات پر دو ٹوک گفتگو کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عارف جیوا صاحب، جو کہ فارمر سینئر وائس چیئرمین آباد ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گو کہ مختلف فورمز پر آپ لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج دو ٹوک آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کچھ تلخ سوالات بھی ہوں گے، اور چونکہ عوام کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلڈرز کس طرح سے نہ صرف اپنے مفاد بلکہ عوام کے مفادات کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب محسن شیخانی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں آباد کے۔ محسن صاحب، نہ صرف یہ پہلی بار ہے بلکہ اس سے پہلے متعدد بار آپ کو ہم جو ہے وہ یہاں پر مدعو کرتے رہے ہیں، اور آپ نہ صرف ہمارے بلکہ براہ راست عوام کے سوالات کا جوابات بھی دیتے رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر آپ سے جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ جی بینگ چیئرمین آباد آپ کیا کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ ایک خواب تھا یہاں پر عوام کے لیے، تو کراچی والوں کے لیے کب خوش خبری آ رہی ہے یہ ضرور آج آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب محمد حسن بخشی صاحب، جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر کہ اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور آج آپ سے بھی ان تمام تر معاملات پر دو ٹوک گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے محسن شیخانی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ اوور آل سینیریو تو ہم آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج میئر صاحب نے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس تھے، کچھ تلخ بھی باتیں ہوئیں، کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں، اور یہ ہر طرح سے چلتا بھی ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیے گا سب سے پہلے اگر میں جاننے کی کوشش کر سکوں کہ آباد ایکسپو جو ہے اس کا کیا موٹیو ہے اور کس مشن کے تحت آپ لوگ یہ آباد ایکسپو کرتے ہیں؟ دیکھیے، آباد ایکسپو ایک سوچ تھی جو اس سے پہلے ایگزیبیشنز کبھی بھی پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے نہیں ہوئے۔ جب 2014 میں یہ فرسٹ ٹائم ہوئے، اور وہ کب ہوئے جب ہم لوگوں نے دنیا میں دبئی کے ایگزیبیشن سٹی اسکیپس دیکھے، دنیا کے ڈفرینٹ ایگزیبیشن دیکھے، تو ہمیں بھی یہ ہوا کہ یار اس ٹائم کے ایگزیبیشن ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتے، اور کیوں گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ تو پہلی دفعہ آباد نے یہ سوچ، اس لیے کہ ایگزیبیشن ہونے سے اویئرنیس آتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے دنیا میں 365 دن دبئی میں آپ جائیں گے تو 365 دن ایگزیبیشنس ہوتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کے۔ اسی طرح چائنا میں جائیں گے، اسی طرح ہانگ کانگ میں جائیں گے، ہر پروڈکٹ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اویئرنیس آتا ہے، جو پرابلم ہوتے ہیں اس پہ سیمینار ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز ہو نہیں ہے۔ 2014 میں فرسٹ ٹائم ہم نے یہ سوچ لے کے گئے، اور پبلک کا اتنا اچھا رسپانس تھا کہ ہمیں لاسٹ مومنٹ پہ ڈورز کلوز کرنے پڑے، مطلب اتنے لوگ اندر تھے کہ اس کو باہر نکالنا مشکل ہو جاتا۔ تو لوگوں کا اتنا انٹرسٹ ہے، لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، اور اس کو اسی طرح ہم نے ڈیزائن کیا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ڈیزائن ہوتا ہے۔ ویری گڈ۔ مطلب یہ اب لوگ آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ دنیا کی آپ کی کمپنیز، ورلڈ کی دنیا کی 22-23 ممالک آ رہے ہیں، آپ کی لوکل کمپنیز ایک فورم پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے الائٹ انڈسٹریز ہوتی ہے، آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، انجینئرس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ، تو آپ کو سب جگہ، اور آپ گورنمنٹ کے سارے جتنے ریپرزینٹ سی ایم صاحب ہو، گورنر صاحب ہو،
ہماری کوشش ہوتی ہے پی ایم صاحب, ڈفرینٹ ڈگنیٹیز, ڈی جی رینجرز کو ہم نے کوشش کی ہے, اور کمانڈر صاحب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئے, تو لوگوں میں ایک امیج جائے, پتہ چلے انڈسٹری کیا ہے, کس طریقے سے اس انڈسٹری کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے, کتنا شارٹ فال ہے, اور پالیسیز کو کیسے آسان کریں. ٹھیک, ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ان کو اویئرنیس کریٹ کی جائے. ٹھیک ہے حسن بخشی صاحب, جس طریقے سے ہر بار جب ہم کنسٹرکشن کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس سے کئی دیگر شعبے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک مزید انہینسمنٹ کی ضرورت ہے, کس حد تک مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی ایگزیبیشنز کے ذریعے ڈو یو تھنک کہ معاملات کو بڑے پازیٹیو سائڈ پر ہم آگے لے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو اس شعبے کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ اکانومی گیج اس سے کی جاتی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس شعبے کو وہ اس کی امپورٹنس نہیں دی جاتی جو اس کا حق ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. سندھ میں اس وقت ہاؤسنگ منسٹر نہیں ہے, اور سندھ میں ہماری سب سے زیادہ پورے پاکستان میں ملٹی سٹوری اور ہائی رائز بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہے, اور سب سے زیادہ کراچی میں ہے, اور یہیں پر ہاؤسنگ منسٹر نہیں ہے. جو یہ ایکسپوز ہیں, یہ ایکسپوز کے دو فائدے ہیں. ایک تو فائدہ جیسے ہم نے کہا ایک پاکستان کا سافٹ امیج باہر جاتا ہے. دنیا میں کہیں بھی ایکسپو ہوتے ہیں, نام ہوتے ہیں, وزٹس ہوتے ہیں, بات ہوتی ہے, اس اکانومی کی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو بھی بہت فائدہ ہے. یہاں انڈر ون روف تمام ڈیولپرز, بلڈرز, انجینئرز, پروفیشنلز, الائڈ انڈسٹری ہوتی ہے, وہ ویریس انسینٹیوز, ڈسکاؤنٹس دیتی ہیں. اسی طرح اسی انڈر ون روف ہمارے پاس تمام وہ محکمے ہوتے ہیں جس میں ایس بی سی ہے, واٹر بورڈ ہے, ایم ڈی ہے, کے ڈی اے ہے, سوئی گیس ہے, کراچی الیکٹرک ہے, کہ جہاں پر اکثر عام آدمی کی رسائی بھی نہیں ہوتی. یہاں کے ذمہ دار افسران یہاں 3 دن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کریں. اس کے علاوہ یہاں پر نیب بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, یہاں پر ایف آئی اے کے بھی وہ رہتے ہیں اسٹالز. ہم چاہتے ہیں آل انڈر ون روف کر دیا جائے. اچھا, جس طرح اکانومی میں ہم یہ کہتے ہیں, اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ 12 ملین مکان کی شارٹیج ہے. 12 ملین مکان کو اگر ہم منیمم 15 لاکھ کا بھی مکان لیں علاوہ زمین, تو یہ $180 بلین ہو گئے. اور $180 بلین وہ انڈسٹری ہے جس کی ڈیمانڈ آپ کے یہاں ہے, جس کا را مٹیریل آپ خود پروڈیوس کر رہے ہیں, جس کا کام کرنے والا آپ خود پروڈیوس کر رہے ہیں, اور جس سے ایک عام آدمی کو مناسب قیمت پہ چھت ملے گی. بالکل ٹھیک. انفارچونیٹلی اس پہ دھیان نہیں ہے. جیوا صاحب, میں سر آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. ہر بار ہم یہ تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی بلڈرز کوششیں کر رہے ہیں اور اپنی پوری کاوش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک بہتر رہائشی سہولت فراہم کی جا سکے ایک عام انسان کو. سر, ڈو یو تھنک کہ لاسٹ ٹائم بھی جب محسن صاحب سے ہم بات کرتے کہ جی وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, یہ صرف بلڈرز کا ہی کام ہے کہ جی وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز کی طرف سوچیں, یا تو جس طریقے سے ابھی ہمارے بخشی صاحب فرما رہے تھے کہ جی اور جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں, جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو بھی سوچنا پڑے گا؟ تھینک یو ویری مچ فواد بھائی, بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور یہ صرف اس کا جواب میں صرف کراچی کی حد تک نہیں دوں گا, اچھا پورے پاکستان کے حوالے سے اس کا جواب دوں گا. دیکھیں, بلڈرز لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کا کام ہی گورنمنٹ کا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب نے 5-4 سال پہلے اسکیم اناؤنس کی تھی. آباد 2013 سے لے کے 2014 تک آن بورڈ رہی ان کے ساتھ. انفارچونیٹلی 1.5 سال کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد 1.5 سال محنت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہم اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کراچی کو دیکھ لیں, ایم ڈی اے اسکیم 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے. ہاکسبے اسکیم 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے. الٹیمیٹلی ہمیں کام کرنا ہے, فیڈرل منسٹر ہیں ہاؤسنگ کے, جی بالکل, لیکن وہ جو اسکیمیں لاتے ہیں اس میں 75% کوٹا جو ہے وہ فیڈرل امپلائز کے لیے ہوتا ہے. اس میں پبلک کے لیے صرف 25% کشن ہوتا ہے. اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر عام پبلک کو 1 روپے کی چیز دیتے ہیں تو فیڈرل امپلائز کو 25 پیسے کی چیز دیتے ہیں, وہی پروڈکٹ دیتے ہیں وہ. تو بات یہ کہ یہ کام لوکل پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرنا ہے الٹیمیٹلی اس ملک کے اندر. گورنمنٹ نہ ہاؤس بلڈنگ پہ زور دیتی ہے, نہ فائنینس پہ زور دیتی ہے, کسی چیز پہ کام نہیں کرتی ہے. کرنا تو ہم نہیں ہے نا, لیکن ہم اگر کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں ہرڈلز دی جاتی ہیں. ٹھیک. ایکسپو ہم 4 سال سے کر رہے ہیں. ہم تھوڑا ایکسپو پہ آ جائیں, تھوڑا آپ کو میں نے بالکل شارٹ میں بتا دیا. ایکسپو جو ہم کر رہے ہیں, ایکسپو کرنے کا مقصد جو ہے ہمارا, جو ہم 2014 سے کر رہے ہیں, ہمارے چیئرمین بھی ہیں, ہمارے آباد کے لیڈر بھی ہیں, سینئر وائس چیئرمین بہت محنت کر رہے ہیں. ایکسپو کرنے کا مقصد یہ ہے, اس کو پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے اسلام آباد میں بھی کیا. اس سے کیا فوائد ہیں؟ ایک تو عام پبلک ایک ہی ایکسپو میں آ کے
4 بلڈر کی ویریشن اس کے پاس ہوتی ہیں, اس کے پاس فیصلہ کرنے کا موقع ہوتا ہے. دوسری سب سے بڑی چیز جو ہے اکنامی میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے پچھلے ایکسپو کے اندر کئی ارب روپے کے ہم نے یہاں پہ معاہدے کیے. ویری گڈ. وہ معاہدے کیے, انویسٹرز آئے کینیڈا سے, دبئی سے, پیسہ لگایا انہوں نے اسلام آباد میں پیسہ لگایا, کراچی میں لگایا, لاہور میں لگایا. تو ایکسپو کرنے کے فوائد یہ ہیں, ایکسپو کرنے کے جو عام پبلک کو صرف فوائد نہیں ہے, اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اکنامی کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگ اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں اس طرح کی ایکسپوز کو ارینج کر کے. میں شیخان صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, انہوں نے انویسٹرز کی بات کی, تھوڑا سا ابھی کیونکہ ایکسپو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یہ بتائے گا کہ کتنے فورن ڈیلیگیٹس ہیں جو ابھی تک کنفرم کر چکے ہیں کہ یہاں پر آ رہے ہیں, اور جو ہمارے دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس پورے معاملات کو ارینج کرنے میں, ان کا رسپانس کیسا ہے اور کس طریقے سے وہ مدد کر رہے ہیں؟ ٹوٹل 23 ڈیلیگیشنس آ رہے ہیں دنیا بھر سے. ویری گڈ. جس میں یو ایس اے سے بھی ہے, یو کے سے بھی ہے, آپ کا کینیڈا سے ہے, یو اے سے ہے, سائپرس سے ہے, اسپین سے, مختلف ممالک سے. ویری گڈ. 23 کنٹریز ہمارے پاس ابھی آ رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں, اور اس میں ہمیں جو باہر پاکستانی جو کمپنیز ہے بڑی والی جو 50 سال 40 سال سے, ان لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, ان سے ہم زیادہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور وہی ساری چیزوں کو لاتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل انویسٹر آنا تھوڑا سا اتنا سیف نہیں سمجھتا ہے, یا اتنا اس کو وہ کلیئر نہیں ہوتا بیشک, لیکن ان لوگوں کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ہم مینیج کرتے ہیں اور وہی اس انویسٹمنٹس کو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے انویسٹمنٹ آنا. پچھلے سال ہم نے لاسٹ ایئر 500 ارب روپے کے کانٹریکٹ ایم او یو سائن کیا. 500 ارب روپے کے. جی, اور اس میں سے تقریباً 350-400 ہم نے امپلیمنٹ کروائے ڈفرینٹ جگہوں پہ, ڈفرینٹ سیکٹرز میں. اور اس دفعہ بھی ہمیں امید ہے ڈیفینیٹلی, جب آپ کی ایک اتنی بڑی انڈسٹری, اتنی ڈیمانڈ ہے, جہاں شارٹ فال ہے, 12 ملین گھروں کی شارٹ فال ہے, آپ کی انڈسٹری ہر آدمی یہ چاہتا ہے. ورلڈ بینک ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ بھی فائنینس کرنے کے لیے تیار ہے, ایشین بینک بھی, کیونکہ نیڈ ہے, یہاں نیڈ ہے, ریکوائرڈ ہے, مارکیٹ ہے, اور ان کو پتا ہے سیکیور ہے. دیکھیں کوئی خوشی مطلب وہ نہیں ہے, یہ بزنس ہے ان لوگوں کا, ان کو پتا ہے بہت بڑا بزنس ہے, لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. اتنی بڑی اکانومی موو ہو سکتی ہے, اتنے زیادہ حد تک لوگوں کو ہم جب لو کاسٹ ہاؤسنگ دیں گے تو آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد خاص طور پر جس طرح سے بھی لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں بات کی, تو وہ کس حد تک کہاں تک پہنچائی جا چکی ہے, یا تو اس کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. اور کچھ ایسے بلڈرز کے بارے میں بات کریں گے کہ جس طریقے سے جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جو عوام کے زندگی بھر کی جمع پونجی کو باقاعدہ طور پر ٹھیس پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. تو ایسے بلڈرز کے خلاف آباد کے فورم سے کیا کچھ معاملات کیے جاتے ہیں, یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. ایک بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ یہیں